السلام علیکم۔ اندرا گاندھی کا مکمل نام اندرا پریادرشنی گاندھی تھا۔ وہ 19 نومبر 1917 کو الہ آباد میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد جواہر لال نہرو تھے جو بھارت کے پہلے وزیر اعظم رہے، اور والدہ کمالا نہرو ایک تعلیم یافتہ بیدار فکر خاتون تھی۔ اندرا نے اپنے بچپن میں ہی آزادی کی تحریک کا ماحول دیکھا، کیونکہ ان کے والد جد و جہد آزادی میں پیش تھے۔ اندرا گاندھی کو ابتدا میں الہ آباد کے ایک سکول میں تعلیم دی گئی۔ بعد ازاں انہوں نے وشوا بھارتی یونیورسٹی اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ سے تعلیم حاصل کی۔ تعلیم کے دوران ہی ان میں سیاسی شعور بیدار ہوا اور وہ عملی سیاست کی طرف مائل ہوئیں۔ اندرا گاندھی نے سیاست میں باقاعدہ قدم 1959 میں رکھا، جب وہ کانگریس پارٹی کی صدر منتخب ہوئیں۔ اگرچہ یہ عہدہ علامتی نوعیت کا تھا، لیکن اس دوران انہوں نے سیاسی مہارت، تنظیمی قوت اور اثر رسوخ کا مظاہرہ کیا۔ جب ان کے والد پنڈت لال نہرو 1964 میں وفات پا گئے تو اندرا گاندھی کو لال بہادر شاستری کی حکومت میں وزیر اطلاعات نشریات بنایا گیا۔ یہاں انہوں نے میڈیا کے ذریعے اپنی مقبولیت میں اضافہ کیا۔ لال بہادر شاستری کی اچانک وفات کے بعد 1966 میں اندرا گاندھی کو کانگریس پارٹی کی اکثریت نے وزیر اعظم منتخب کر لیا۔ یوں وہ بھارت کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن گئی۔ شروع میں انہیں گونگی گڑیا سمجھا گیا، لیکن جلد ہی انہوں نے سخت فیصلے لے کر اپنے ناقدین کو غلط ثابت کیا۔ گرین ریولیوشن، سبز انقلاب۔ اندرا گاندھی نے زراعت کے شعبے میں انقلابی تبدیلیاں لائیں، خاص طور پر گندم اور چاول کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ اس سے بھارت غذائی خود کفالت کی جانب بڑھا۔ انہوں نے 1969 میں بھارت کے بڑے بینکوں کو قومی ملکیت میں لے لیا، جس کا مقصد غریب طبقے کو مالیاتی سہولیات فراہم کرنا تھا۔ ان کے دور میں بھارت نے پہلا ایٹمی دھماکہ 1974 میں پوکھرن کے مقام پر کیا، جس سے بھارت ایک ایٹمی قوت کے طور پر ابھرا۔ اندرا گاندھی کی حکومت کو سب سے زیادہ تنقید 1975 کی ایمرجنسی پر ملی۔ 1971 کے انتخابات میں ان پر دھاندلی کے الزامات لگے اور عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ اندرا گاندھی نے آئین کا سہارا لیتے ہوئے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ اپوزیشن رہنماؤں کو جیل میں ڈال دیا گیا، میڈیا پر سخت سنسرشپ لگائی گئی، جبری نسل بندی کی مہم چلائی گئی۔ یہ دور بھارتی جمہوریت کی تاریخ کا سیاہ باب تصور کیا جاتا ہے۔ 1977 میں انتخابات کرائے گئے اور اندرا گاندھی کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن صرف 2 سال بعد 1980 میں دوبارہ برسر اقتدار آ گئی، کیونکہ اپوزیشن جماعتیں مستحکم نہ رہ سکیں۔ سکھوں کے ساتھ تنازع اور آپریشن بلیو سٹار 1984 میں اندرا گاندھی کی حکومت نے سکھ علیحدگی پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی کی، جسے آپریشن بلیو سٹار کہا جاتا ہے۔ اس میں امرتسر کے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل کو نشانہ بنایا گیا، جہاں مسلح سکھ موجود تھے۔ یہ آپریشن سکھ برادری کے لیے دل آزاری کا سبب بنا، اور اس کے کچھ ماہ بعد 31 اکتوبر 1984 کو ان کے اپنے سکھ باڈی گارڈ نے انہیں گولی مار کر قتل کر دیا۔ اندرا گاندھی ایک متنازع مگر انتہائی بااثر رہنما تھی۔ ان کے حامی انہیں بھارت ماتا اور لوہے کی خاتون کہتے تھے، جبکہ ان کے مخالف انہیں آمرانہ مزاج کی علامت قرار دیتے ہیں۔ ان کے بیٹے راجیو گاندھی بعد میں بھارت کے وزیر اعظم بنے، اور یوں ان کا سیاسی ورثہ جاری رہا۔ اندرا گاندھی کی زندگی طاقت، بہادری اور سیاست کی ایک پیچیدہ تصویر پیش کرتی ہے۔ وہ نہ صرف بھارت کی تاریخ میں بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک مضبوط خاتون لیڈر کے طور پر جانی جاتی تھی۔ ان کی قیادت میں بھارت نے اہم کامیابیاں حاصل کی، مگر ان کے دور میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور سیاسی جبر بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آیا۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔